السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، کیا پاکستان میں صدارتی نظام کا ڈول ڈالا جا رہا ہے؟ اگر یہ ڈول ڈالا جا رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور ماضی میں یہ جو صدارتی نظام کے تجربے پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا؟ اور پھر جناب اگر صدارتی نظام آ گیا تو پھر صدر پاکستان کون ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جناب خان صاحب آج کل کس خط میں مبتلا ہیں، اور یہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ معاملہ کول ڈاؤن ہوا، اس کے بدلے میں کس نے کیا حاصل کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 3-4 روز قبل جو کچھ ہوا اس میں پورے زمانے میں جو ہماری جگ ہسائی ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک چیز بالکل واضح طور پہ دکھائی دی کہ کچھ قوتیں ایسی نظر آ رہی ہیں. ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں بات کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اس ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتا ہے، اور عام طور پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اور جو تجزیہ ہے اس کے مطابق اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں زیادہ جو کردار تھا وہ وفاقی وزراء کا تھا، اور جیسا کہ ذرائع بتا چکے ہیں اور اب تو یہ چیز شاید ایک اوپن سیکرٹ بن چکی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ جناب عمران خان صاحب کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ کچھ کرنا ہے. تو یقینی بات ہے کہ خان صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگ بچے تو ہیں نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آ کر خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے پہ تل گئے تھے. اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک بات کریں، ایک وہ جو ہے وہ بڑا محاورہ ہے، وہ عجیب صاحب اس کو کہنا تو یہاں پہ مناسب نہیں ہے، کچھ سیانے کوے کے حوالے سے ہے کہ وہ سیانا کوا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ غلط ہی کام کرتا ہے، بیوقوفی پھر کر ہی جاتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک معاملہ کو صدارتی نظام کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لوگوں کا پارلیمنٹ کے اوپر سے اعتماد مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد یہ سارا معاملات ٹھنڈے کیے گئے تو ٹھنڈے ہونے میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ڈپٹی اسپیکر قاسم سودی کی زیر صدارت جو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں وہ زیر دفعہ تن من 52 بلڈوز کر کے 22 بل پاس کروا لیے گئے تھے بغیر گنتی کیے اور بغیر کورم پورا کیے، اور اس میں جو سب سے اہم بل تھا وہ الیکشن اصلاحات کے والے سے تھا، ووٹنگ مشینوں کے والے سے تھا، وہ سارا کچھ انہوں نے پاس کروا لیا تھا. اور اب حکومت بڑی خوش تھی کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا. لیکن جب انہوں نے یہ بہت زیادہ سینا والا کام کیا اور اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات ہوئے تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ 22 بل واپس لینے پڑ گئے ہیں. اب وہ دوبارہ کمیٹیوں کو بھیج دی گئے ہیں، اب دوبارہ ان پہ بات ہوگی، دوبارہ بحث ہوگی. تو وہ جو 22 بل انہوں نے پاس کروا لیے تھے وہ اپنے ہاتھ سے گئے، یعنی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. جو بدنامی پارلیمنٹ کی ہوئی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی جو بدنامی ہوئی اس میں یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ بس بدنامی ہوگی اور خان صاحب کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچا. یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایسا کیا تھا کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جو پارلیمنٹ شرمنٹ ہے یہ سارے فضول لوگ ہیں. یہ خان صاحب کو بڑا تنگ کرتے ہیں چونکہ خان صاحب اب باقاعدہ طور پہ ایک خبت عظمت میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن تھے تو خان صاحب ایک دفعہ ان کو اپنے ساتھ سعودی عرب کے دورے پہ لے گئے اور وہاں پہ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ بہت بڑے افسر ہیں، آپ بڑے قابل افسر ہیں، آپ میرے مخالفین کو لیکن دبا نہیں پا رہے، ان کو بات کرنے کی آپ نے اجازت دے رکھی ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے. یہاں دیکھیں سعودی عرب میں کوئی بندہ بادشاہ کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں کرتا. تو اس سے یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں آئیڈیل کیا ہے. ان کے ذہن میں جو آئیڈیل ہے وہ بادشاہت ہے، اور خان صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ بھی اسی بادشاہت اور آمریت والے ذہن کی عکاسی کرتا ہے. اب وہ جو اس چکر میں ہے کہ جی وہ ویسے تو وہ ناکامی ہو گئی تو اب یہ سارا مدعا اس چیز پہ ڈال دیا جائے کہ جناب یہ اصل میں یہ جو میری ٹیم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، میں تو بڑا اچھا ہوں لیکن یہ چلنے نہیں دے رہے. لیکن کہانی ایسی ہے نہیں. خان صاحب جس گیم پہ چل رہے ہیں اس گیم پہ جو ہے وہ پھر ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو سارا الزام ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے اینکرز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں وہ بھی صدارتی نظام کے حق میں باتیں کر رہے ہیں اور پارلیمنٹری نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور پھر جو بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ کل ہوا وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی تھا. اب یہاں پر آ کے ایک معاملہ پھنس گیا کہ اگر صدارتی نظام آتا تو کیا پاکستان میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ماضی میں صدارتی نظام رہا، ایوب خان صاحب رہے، یحییٰ خان صاحب رہے، پھر مشرف صاحب کے دور کو بھی اب صدارتی نظام ہی کہہ سکتے ہیں. ان ادوار میں جو کچھ پاکستان میں ہوا اس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوا، بلکہ فائدہ تو شاید نہ ہونے کے برابر ہوا. یہ پاکستان میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر جن لوگوں کو یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ صدارتی نظام کے نتیجے میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں. دنیا بھر میں بہترین نظام پارلیمانی نظام ہی سمجھا جاتا ہے، اور ایک الیکشن کی ناکامی، ایک پارلیمنٹ کی ناکامی، ایک امیدوار کی ناکامی، ایک رکن اسمبلی کی ناکامی کے بعد جو اس کا حل ہے وہ دوسرا الیکشن ہی ہوتا ہے. کبھی صدارتی نظام یا آمریت یا مارشل لا نہیں ہوتا.
اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب ہیں خبت عظمت میں مبتلا، اور وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس ملک میں رول کرنے کے لیے ہی آیا ہوں اور میں نے ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ چنگے پلے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، خان صاحب تو پھر ایک کریکٹر تھے، تو وہ یقیناً ایسا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر صدارتی نظام آیا تو پھر صدر کون ہوگا؟ یہاں پہ یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے، جس کے امکانات فی الحال تو اتنے زیادہ نمایاں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس طرف بات چلتی ہوئی ضرور دکھائی دے رہی ہے، اور یہ کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے تو پھر صدر کون ہوگا؟ کیا صدر عمران خان صاحب ہوں گے؟ عمران خان صاحب تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ سینئر لیول کے حلقوں پر اس پر بھی بات شروع ہو چکی ہے کہ اگر صدارتی نظام آئے گا تو پھر صدر مملکت کون ہوگا، اور اس کے حوالے سے کسی حد تک لابی بھی شروع ہو چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔